آج جو ہم بات چیت کریں گے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم نشے کی بیماری کو سمجھیں اور نشے کی بیماری میں مریض کی جو ہے ذہنی حالت اور ان کے میکانزم اور رویوں کی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کریں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ جو لوگ نشے کی ان کی فیملی ممبرس کے لیے بھی، تاکہ وہ نشے کی بیماری کو سمجھ سکیں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ڈسکس کریں گے کہ نشے کی بیماری، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک بہت ہی کلیم بیماری ہے اور ایک بڑھنے والی بیماری ہے، اور جو نشہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ جادوگر کی طرح ہوتے ہیں، جو کہ اور ان کے اس جادو اور میجک کی وجہ سے جو ہے نشے کی بیماری جو ہے پروگریس کرتی ہے۔ اچھا، جو نشے کے مریض ہیں یا ایڈکٹس ہیں وہ جادوگر ہوتے ہیں اور جادو کی طرح حقائق کو اس طریقے سے مینیپولیٹ کرتے ہیں اور دیکھنے والوں کو اور اپنے فیملی ممبرس کو وہی دکھاتے ہیں جو کہ وہ دکھانا چاہتے ہیں۔ جادو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کی آنکھ میں فریب پیدا کیا جائے اور اس کو وہی حقیقت دکھایا جائے جو کہ وہ جادو کرنے والا دکھانا چاہتا ہے۔ جادوگر کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو فن مہیا کریں، انٹرٹین کریں اس جادو کے ذریعے، لیکن نشہ کرنے والے کا مقصد یہ جادو کریٹ کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے نشے کو اور نشے کی رویوں کو جاری رکھ سکے، اور ان سے نشے کی بیماری بڑھتی رہتی ہے اور بہت سارے نیگیٹو کانسیکوینسز کو جو ہے وہ جنم دیتے ہیں۔ جو نشے کے مریض ہوتے ہیں وہ اپنے جادو کے طریقہ کار کو مختلف طریقے استعمال کرتے ہوئے جو ہے مختلف طریقہ کار کا استعمال کرتے ہیں، جس میں مثال کے طور پہ کبھی وہ حقائق کو کم کر دیتے ہیں، کبھی وہ حقائق کو مانتے نہیں ہیں، کبھی وہ حقائق کو اپنی مرضی، حالات اور واقعات کو اپنی مرضی کے مطابق اس طرح مینیپولیٹ کرتے ہیں کہ دیکھنے والے کو وہی حقیقت لگتے ہیں۔ کبھی وہ حقائق کا یا اپنی زندگی کا ذمہ دار جو ہے دوسرے افراد کو، اہل خانہ کو ٹھہراتے ہیں، اور کبھی جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، مینیپولیشنز کا سہارا لیتے ہیں، دھوکہ ڈسیونگ کرتے ہیں، اور اس طرح کے بہت سے رویوں کی وجہ سے نشے کی بیماری جو ہے وہ جاری رکھتی ہے۔ آج ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم ان تمام طریقہ کار کو اور ان تمام رویوں کو ڈسکس کریں جن کی وجہ سے نشے کی بیماری بڑھتی رہتی ہے، اور جو فیملی ممبر جو سب کچھ حقائق کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی حقائق کو اس طریقے سے کیوں نہیں دیکھ پاتے اور کیوں ان کی مدد نہیں کر پاتے ان رویوں کی وجہ سے۔ جن طریقہ کار کا یا جن رویوں کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں وہ رویے یہ ہیں کہ کبھی وہ نان ایشو کی طرف یا کسی ایسے نان ایشو کی طرف جو ہے فیملی ممبرس کی جو توجہ ہے لگا دیتے ہیں۔ جب بھی کوئی فیملی ممبر ان سے نشے کی بیماری یا نشے کی بیماری کی وجہ سے پیدا ہونے والے کوئی مسئلے کی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس مسئلے کی ذمہ داری لینے کے بجائے یا اس مسئلے کو قبول کرنے کے بجائے کسی نہ کسی ایسے چیز پہ، کسی نہ کسی ایسے انوائرمنٹل فورس پہ یا کسی نہ کسی ایسے پرسن پہ ڈال دیتے ہیں جو کہ ان کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی طرح ایک خاتون تھی جو کہ الکوہولزم سے گزری، انہوں نے شروع سے اپنے بچوں کو یہ بات بتائی کہ ان کی جو نشے کی ان کو ڈپریشن، اور ڈپریشن کی وجہ سے جو ہے وہ ڈرگس کا سہارا لیتی ہیں۔ شروع سے ان کے 2 بیٹے ڈاکٹر اور ایک جو بیٹا ہے وہ ماہر نفسیات تھا، سائیکالوجسٹ تھا، لیکن اتنے کوالیفائڈ ہونے کے باوجود بھی وہ یہ نہ سمجھ پائے کہ ان کی ماں جو ہے نشے کی بیماری میں مبتلا ہے۔ جب بھی وہ اپنی کوئی ذمہ داری پوری نہیں کر پاتی تھی، اپنے بچوں کو لک آفٹر نہیں کر پاتی تھی، تو وہ ہمیشہ یہ ایکسکیوز یا یہ بہانہ استعمال کرتی تھی کہ وہ ڈپریس ہیں، اور ڈپریشن میں اگر وہ تھوڑا سا پی لیتی ہیں، کوئی پلس کھا لیتی ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں، اور اگر تمہاری ماں تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جاتی ہے تو تم اپنی ماں کو تھوڑی دیر کے لیے خوشی بھی نہیں لینے دیتے۔ اور جب دوسرے رشتہ داروں نے ان کے نشے کی طرف نشاندہی کرائی یا نشے کے بارے میں بتایا تو اس پہ بچے بہت بھڑک اٹھے، اور انہوں نے رشتہ داروں سے کہا کہ آپ ہماری ماں کو جو ہے وہ شرابی کہہ رہی ہیں، ایسے کوئی بات نہیں، اگر ہماری ماں تھوڑی دیر کے لیے کوئی ڈرنک کر کے یا پلس لے کر اپنے موڈ کو بہتر کر لے۔ تو ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے کسی بھی رویے کی یا کسی بھی بیماری کی ذمہ داری خود نہ لیں، بلکہ اسے کسی نہ کسی دوسری چیز پہ ڈال لیں یا اس کو بہانے کے طور پہ استعمال کریں کہ فلاں وجہ کی وجہ سے ہم یہ ڈرگ استعمال کرتے ہیں، یا ہمارا یہ رویہ اس وجہ سے۔ جب تک کہ وہ اپنے رویے کو ڈیفینڈ کرتے رہیں گے، اپنے رویے کے لیے کوئی نہ کوئی ایکسکیوز بناتے رہیں گے، وہ اپنے رویے کی کبھی بھی رسپانسبلٹی نہیں لیں گے اور اپنے رویے کو کبھی چینج نہیں کریں گے۔ بعض اوقات یہ تو ایک ایگزامپل تھی، اس طرح بہت ساری ملٹیپل اور بہت سارے ایگزامپلس پڑھی ہیں۔ یہ تو ایک طریقہ کار ہے جو نشے کے مریض استعمال کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کی بیماری بڑھتی رہتی ہے۔ اسی طرح نشے کے مریض جو ہے وہ اینگر کا ڈیفینس میکانزم یا اٹیکنگ کا ڈیفینس میکانزم بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس سے کے تھرو یا کنٹرولنگ کے تھرو بھی اپنے رویوں کو جاری رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کوئی کچھ کہے نہ، یا کوئی ان سے کسی بھی چیز کے بارے میں جو ہے کچھ نہ کرے۔ تو اس
تو اس ساری ڈسکشن میں ہم لوگ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ نشہ کرنے والوں کے طریقہ کار کو، سچویشنز کو ڈیل کرنے کے، حالات اور واقعات کو مینیپولیٹ کرنے کے، اور باقی اور بہت سارے رویے جن کی وجہ سے وہ اپنی سچویشنز کو ڈیل کرتے ہیں۔ تو ابھی ہم نے ایک رویہ ڈسکس کیا جس کو ہم نے کہا کہ ہمیشہ نان ایشو کی طرف توجہ دلوا دیں گے اور اصل ایشو جو ہے وہ کہیں غائب ہی ہو جانا، اور کسی کی توجہ جو ہے اصل ایشو کی طرف نہیں جاتی، اور نشے کی بیماری اسی طریقے سے پروگریس کرتی رہتی ہے۔